اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دعا مانگو اور وسیلہ لے لیا کرو تو دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے، دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ غور سے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ دیکھیے، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، تب تم کامیاب ہوگے، لعلکم تفلحون۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے ابھی کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ آدمی جب کوئی دعا کرے اگر وسیلہ لے لے تو دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ وسیلہ جس دعا کے اندر لیا جائے وہ دعا بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ مجمل ہے، کس چیز کا وسیلہ؟ اب جب واضح نہیں ہے تو اس کی وضاحت نبی کریں گے کہ وسیلہ کا کیا مطلب ہے۔ آدمی دعا کرے تو کن چیزوں کا وسیلہ لے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا وسیلہ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے دعا میں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، جیسے اے اللہ تو بہت غفار ہے میرے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے میرے گناہوں کو چھپا لے، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے میرے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ وسیلہ لے لو اللہ کے اسماء الحسنی میں سے کسی ایک اسم حسن کا۔ دوسرے، اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ۔ حدیث غار تو آپ کو یاد ہوگی، وہ 3 آدمی جو غار میں بارش سے بچنے کے لیے گھسے تھے اور ایک چٹان کے سڑک کر نیچے آ جانے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم لوگوں کی زندہ ہی قبر بن گئی ہے، اب اس سے نکلیں گے کیسے؟ اتنی بڑی چٹان کو ڈھکیل کر کے ہٹانا یہ تو ہم تینوں کے بس کی بات نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہی ہوگا تب جا کر کے یہ چٹان ہٹے گی اور ہم نکل سکیں گے۔ ہر ایک نے دعا مانگی اور اپنی دعا کے اندر اپنے کسی اچھے عمل کا حوالہ دیا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک آدمی نے دعا کی، اس میں اپنے اچھے عمل کا حوالہ دیا۔ اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے، وہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتا تھا، کتنی محبت کرتا تھا، بکریاں چرا کر کے لاتا تھا، دودھ دوہتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیتا تھا، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دفعہ بہت دیر میں بکریاں لے کر کے آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میرے معبود تجھے علم ہے، لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے، جگاؤں تو کہیں نیند میں خلل نہ ہو۔ رات بھر میں ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ یہ اٹھے اور میں ان کو دودھ دے دوں۔ جب تک وہ لوگ جاگے نہیں اور دودھ نہیں دے دیا میرے بچے بلکتے رہے، میں نے ان کو دودھ نہیں دیا۔ اے اللہ میرا یہ عمل اگر خالص تیرے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چٹان کھسکا دی۔ تو دعا کے اندر وسیلہ دعا کو مؤثر بناتی ہے، لیکن وسیلہ کس چیز کا لینا یہ رسول بتائیں گے۔ رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ۔ جیسے آپ نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ میں نے رات میں جاگ کر کے تیرا یہ کلام پڑھا ہے، اگر خالص یہ تیرے لیے میں نے کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام بنا دے، مجھے یہ بیماری لاحق ہے، فلاں کو یہ بیماری لاحق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دے۔ دعا کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ اگر یہ 2 رکعت نماز جو میں نے تیرے لیے پڑھی ہے خالص تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا فلاں کام پورا کر دے۔ پورا ہو جاتا کام۔ جو کام کرنا وہ تو ہم کرتے نہیں، اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے، سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے۔ مانگو تو صحیح، اب بھی دعاؤں میں اثر ہے، مانگنے کا طریقہ ہمارے پاس نہیں۔ تو اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ، اور کسی زندہ بزرگ آدمی کی دعا کا وسیلہ۔
جیسے جب قحط پڑ جاتا تھا، بخاری کی روایت ہے کتاب الاستسقاء کی، جب قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے ان کے پاس آتے اور کہتے چلو دعا کرو، تو حضرت عباس کے ساتھ سب دعا کرتے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ پانی برساتا تھا۔ دیکھو کسی بزرگ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ وسیلے کی یہ صرف 3 قسم بیان کی گئی، وسیلے کی چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ مرے ہوئے بزرگوں کا وسیلہ، یہ جو ہم لوگ وسیلے لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز وسیلے ہیں، ان کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ وسیلے 3 ہی قسم کے، اللہ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ، اپنے کسی عمل صالح کا وسیلہ، اور کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ۔ وہ جاہدو فی سبیل ہی کہا گیا، جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وسیلہ کے بعد جد و جہد کی بات کہی جا رہی، سیدھی سی بات ہے، جتنا زیادہ پانی کے اندر شکر ڈالو گے شربت اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا، ہاں؟ تو جتنا زیادہ تم وسیلہ لوگے، جتنے زیادہ اچھے اعمال کرو گے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا وسیلہ لوگے، جیسے پانی میں جتنا شکر ڈالو گے، کہتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، ہاں؟ ایسے ہی جتنا اچھا عمل کرو گے اتنی ہی زیادہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اچھے اعمال کرو، ان اعمال کے حوالے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا سنے گا، قبول کرے گا۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا، کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا۔